پہنچے تو آپ نے وہاں پر دیکھا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے حضرت خضر علیہ السلام کو وہاں پر پایا کہ جن کو اللہ نے ایک خاص علم سے نوازا تھا. وہ وہاں پر چادر اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی تو حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم سکھانے کے لیے فرمایا گیا تھا وہ علم تھا تکوینیات کا علم. اس کی تشریح تھوڑا آگے جا کے میں عرض گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو علم تکوینی عطا فرمایا. تو اس وقت جب ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جو علم میرے پاس ہے اے پیارے موسیٰ وہ آپ کے پاس نہیں، یعنی تکوینیات کا علم، اور جو علم آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا علم. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں تک آیا ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ اے پیارے خضر، میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ سیکھنے کے لیے کیا آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے، ہمت نہیں رکھیں گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں کہ جب آپ کو اس علم کے بارے میں واقفیت ہی نہیں جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کیا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے پیار بھرے انداز میں کہا کیا پیارے خضر علیہ السلام، میں آپ کے ساتھ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، میں ضرور بے ضرور آپ کو صبر کر کے دکھاؤں گا اور میں آپ کے معاملہ میں جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کروں گا، لیکن آپ مجھے ساتھ رکھیے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا چلیں آپ اگر رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے فرمایا ایک شرط ہے قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا، کہ آپ میری پیروی میں ہی رہیں گے اور کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے جب تک میں آپ ذکر نہ کروں. تو آپ چل پڑے چلتے چلتے، چونکہ ٹائم کی قلت ہے مختصر بیان کرنا چاہوں گا. چلتے چلتے اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما رکب فی السفینۃ خرقها قال خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں جا کے کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی والوں نے دیکھا کہ یہ اللہ والے ہیں. جو سوار تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈاکو ہیں، انہوں نے یہ سمجھا، لیکن کشتی والے نے کہا ان کے چہرے کی نورانیت بتا رہی ہے کہ یہ ڈاکو نہیں ہیں، یہ کوئی اللہ والے معلوم ہوتے ہیں. تو انہوں نے ادب کی وجہ سے کرایہ نہیں لیا. اب چلتے چلتے حضرت خضر علیہ ایک تو انہوں نے کرایہ نہیں لیا، لیکن آپ نے کشتی کا ایک پھٹا اکھاڑ کر اس میں سوراخ کر دیا. تو آپ نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ آپ نے میرے معاملے میں بولنا نہیں، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علم کے بارے میں جانتے نہیں تھے، فوراً کہنے لگے کہ آپ پیارے خضر علیہ السلام، ایک تو انہوں نے ہمیں سوار کیا اور دوسرا ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، تیسرا آپ نے ان کی کشتی کا نقصان کر دیا. آگے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. کیا پیارے خضر علیہ السلام میری بھول پر مواخذہ نہ کیجیے، میرا معاملہ مشکل نہ کیجیے، میں بھول گیا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کی معذرت قبول فرمائی، پھر آگے کو روانہ ہوئے. آگے جا کے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا. تو آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ نے بے گناہ لڑکے کو ایسے ہی قتل کر دیا ہے. تو حضرت خضر فرمانے لگے میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ان سألتک عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، کہ اب اس کے بعد میں کوئی سوال نہیں کروں گا، آپ اگر میں سوال کروں تو میرا عذر قبول نہ کیجیے.
حضرت خضر علیہ السلام نے پھر آپ کو روانہ ساتھ کر لیا. جب چلتے چلتے آگے جا کے ایک بستی آئی, بستی والوں سے آپ نے کھانا طلب فرمایا. اور اس وقت یہ معمول تھا کہ جہاں پر کوئی جاتا تھا وہاں کے رہنے والوں کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کا بندوبست کریں. تو آپ نے فرمایا ہماری مہمان نوازی کا بندوبست کریں, لیکن اس بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا. لیکن اسی دوران آپ نے چلتے چلتے ایک دیوار کو دیکھا, وہ گر رہی تھی, تو آپ نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے. جب بولے تو آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کریں گے, 3 مرتبہ ہو چکا ہے, آپ بول پڑے ہیں, لہذا اب آپ کی اور میری جدائی ہوگی. لیکن جو یہ چیزیں, جو یہ خلاف معمول میں نے کام کیے ہیں, اس کی حکمت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا جو کشتی کے اندر میں نے سوراخ کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم تکوینی عطا کیا, اور علم تکوینی وہ علم ہوتا ہے جو انسان کی آنکھوں سے جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے, لیکن انسان دیکھنے میں اس کام کو برا سمجھتا ہے, کبھی اچھا سمجھتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عین حکمت کے تحت وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام مثلا دیکھیں نا, جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ موت قبض کرے, موت کا فرشتہ جو ہے وہ روح کو قبض کرے. جب وہ آتا ہے تو وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی یہ ڈیوٹی ہے, وہ اس کام پر مامور ہے. علم تکوینی کی وجہ سے وہ جب بندے کی روح کو قبض کر رہا ہوتا ہے تو وہ ظلم نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ رب کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے. اگر ہمارے اندر کوئی کسی کو بے گناہ قتل کر دے تو یہ جرم ہوگا, یہ سنگین جرم ہے شریعت کے اندر. شریعت کی روح میں نابالغ بچوں کو تو جنگ کے اندر بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے. یہ جائے کہ ان کی جو ہے فسادی کی وجہ سے, ان کی بری حرکتوں کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا جائے. تو آپ نے اس وجہ سے کشتی کا پٹا اکھاڑا. آپ نے فرمایا اس لیے اکھاڑا تھا کہ جس کشتی میں ہم سوار ہوئے اس کے دریا کی پرلی سائڈ پہ جو ہے وہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو صحیح سلامت کشتیوں کو پکڑ رہا تھا. تو میں نے اس کشتی کا پھٹا اکھاڑ کر عیب لگا دیا کہ یہ پھٹا پھر لگوا لیں گے, کم از کم ان کی کشتی جو ہے وہ چھن جانے سے تو بچ جائے گی. اور لڑکے کو اس لیے قتل کیا کہ وہ لڑکا جو تھا وہ فسادی تھا اور اس کے والدین جو تھے وہ پکے مومن تھے. تو میں نے کہا کہ یہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو سرکشی اور گمراہی میں مبتلا نہ کر دے, اور اس کو میں نے قتل کیا. اور رب سے دعا کی فارغنا یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما, کہ اللہ تبارک و تعالی اس لڑکے کے بدلے میں ان کو اس سے زیادہ پاکیزہ اور حسن سلوک والی اولاد عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا جو بستی والوں کی دیوار میں نے کھڑی کی تھی وہ اس لیے کہ وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی, اور 2 یتیم بچوں کی دیوار جو تھی وہ اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ پڑا ہوا تھا, اور ان کا باپ جو تھا وہ بڑا نیک اور صالح شخص تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جوان ہونے تک ان کے خزانے کی حفاظت فرمائے اور وہ اپنا خزانہ خود نکالے. اس واقعہ سے بے شمار اسباق اور نصیحت آموز باتیں ہمیں ملی ہیں, لیکن چونکہ ٹائم مختصر ہے اس لیے انشاءاللہ کبھی پھر وقت ملا تو ان نصیحت آموز باتوں کو آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.